نعت نبی کے بعد میں تقریر کے لیے ارسلان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة۔ محترم حضرات، اس حدیث صلاح تقسیم نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو عالم کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں بہت بہت کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں، کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی فرانسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں۔ کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے، کسی کا کمیونسٹ، کسی کا جن سنگھ ہے اور کسی کا سوشلسٹ۔ باوجود یہ کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ بھی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، لیکن ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہی نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے اور فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن ان کے نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب پتیاں ہلتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر ہم معلوم کر لیتے ہیں کون مخلص ہے، کون منافق، کون مومن ہے، کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ ہے دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن، امیر ہو یا غریب، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافر والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے ذلیل وقار ہے، دنیا میں ذلت و نقمت ہمارے ساتھ لگی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو آخرت میں ہم کامیابی کا منہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام کہنا ہے کاش کہ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز تو بلا روح ہو کے زمین بوجھ ہوئی قوم حجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں فیضان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کے سالانہ جلسے میں میرا تقریر کا عنوان ہے شب برات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال والصلاة والسلام علی سیدہ الہادین الی محاسن الافعال۔ اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، ہم میں سے ہر شخص جانتے ہیں کہ شب برات شعبان المحترم کی 15ویں شب کا نام ہے۔ یہ رات بہت بزرگی اور برکات والی رات ہے، مگر اس سے پہلے میں حضرات کے سامنے اس کے فضائل و برکات کا ذکر کروں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ رات جس ماہ میں آتی ہے، یعنی شعبان المعظم، خود اس ماہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان اور رمضان کے لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھو تاکہ رمضان مبارک کے روزوں میں کوئی قصور نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمروں میں اتنی برکت دے کہ ہم رجب اور شعبان کے مہینے گزار کر رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکے۔ اسی ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائی تدرین ما فی هذه الليلہ، یعنی کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما فیہا یا رسول اللہ، یعنی آپ ہی فرمایا اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، اس رات میں اس سال ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے آدمی کا نام لکھا جاتا ہے، اسی رات تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔
ایک دوسرے روایت میں ہے کہ اس بات اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک سوائے خور ظالم شرابی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور جادوگر اور قاطع کے۔ اس رات کے فضیلت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15 رات ہو تو اس کی رات میں نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کیا کوئی ہے بخشش کا طلبگار جس کے میں گناہ بخشوں، کیا کوئی ہے رزق پہنچانے والا جسے میں رزق عطا کروں، کیا کوئی ہے مصیبت کا گرفتار جسے میں عافیت عطا کروں۔ ایسے صبح صادق کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حدیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کے موقع پر 3 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس رات قبرستان جا کر مردوں کی دعا مغفرت اور ایثار ثواب کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ رات میں عبادت کی جائے یعنی نوافل ذکر و فکر اور تلاوت قرآن پاک میں رات گزاری جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بدعات و خرافات سے بچا جائے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کیونکہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کام وہ ہے جو ہمارے دین میں نٹی داخل کیے جائے۔ ایسا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ لہذا حدیث کریمہ میں بدعت اور بدعتی کے لیے بڑے شدید وعیدیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو دین میں نہ ہو وہ مردود ہے۔ اتنی سخت وعیدوں کے باوجود کیا کوئی مسلمان ایسا عمل دوبارہ کر سکتا ہے جس میں بدعت فریدی ہو یا بدعت جاہل کو بدعت تقویت ملتی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، مسلمان کبھی بھی دوبارہ نہیں کر سکتا۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس رات کے فضل و برکات سے کمال حق و منتفع ہونے کا موقع عنایت فرمائے اور ہمیں اس کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ آمین و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔